son. Testing 1 2. Testing 1 2 3 4. 1 2 3. Testing 1 2. From mixer. No, that you turn off because that would be line. Because you're taking from the CCO. Yeah. Testing 1 2. Testing 1 2 3. Testing 1 2. Yeah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہمارے بچے عموماً ماشاءاللہ بڑی چھوٹی عمر میں قرآن کریم ختم کر لیتے ہیں. جن کی ماؤں کو زیادہ فکر ہوتی ہے کہ ہماری اولاد جلد قرآن کریم ختم کرے وہ ان پر بڑی محنت کرتی ہیں. یہاں بھی اور مختلف ملکوں میں جب میں جاتا ہوں تو وہاں بھی بچوں اور والدین کو شوق ہوتا ہے کہ میرے سامنے بچوں سے قرآن کریم پڑھوا کر ان کی آمین کی تقریب کروائیں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کروانے کے بعد پھر اس کی دہرائی اور مستقل قرآن کریم پڑھنے کی بچے کو عادت ڈالنے کے لیے اتنا تردد اور کوشش عموماً نہیں ہوتی جتنا ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کروانے کے لیے کیا جاتا ہے. کیونکہ میں جب عموماً پوچھتا ہوں کہ تلاوت باقاعدہ کرتے ہو یا نہیں، بعضوں کے پڑھنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے. تو عموماً تلاوت میں باقاعدگی کا مثبت جواب نہیں ہوتا. حالانکہ ماؤں اور باپوں کو قرآن کریم ختم کروانے کے بعد بھی اس بات کی نگرانی کرنی چاہیے اور فکر کرنی چاہیے کہ بچے پھر باقاعدہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی عادت ڈالیں. بس اپنی فکریں صرف ایک دفعہ قرآن کریم ختم کروانے تک ہی محدود نہ رکھیں، بلکہ بعد میں بھی مستقل مزاجی سے اس کی نگرانی کی ضرورت ہے. یقیناً قرآن کریم پڑھانا پہلی مرتبہ اور ختم کروانا ایک بہت اہم کام ہے. بعض مائیں 4-5 سال کے بچوں کو قرآن کریم ختم کروا دیتی ہیں، اور یہ یقیناً بڑا محنت طلب کام ہے.
لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ مستقل مزاجی سے اسے جاری رکھنا اور بھی زیادہ ضروری ہے. گزشتہ دنوں ایک خاتون کا مجھے خط ملا جس میں میری والدہ کا ذکر تھا اور لکھا کہ ایک بات جو انہوں نے مجھے کہی اور آج تک میں اس پر ان کی شکر گزار ہوں کہ ایک دفعہ میں اپنی بچے کو لے کر گئی جنہوں نے قرآن کریم ختم کیا تھا. تو میں نے بڑے فخر سے انہیں بتایا کہ اس بچے نے 6 سال کی عمر میں قرآن کریم ختم کر لیا. اس پر انہوں نے کہا کہ 6 سال یا 5 سال میں قرآن کریم ختم کرنا تو ایسا کمال کی بات نہیں ہے. مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم نے بچے کے دل میں قرآن کریم کی محبت کتنی پیدا کی. تو حقیقت یہی ہے کہ قرآن کریم پڑھانے کے ساتھ ہی قرآن کریم کی محبت پیدا کرنی بھی ضروری ہے اور تبھی بچے کو خود بھی پڑھنے کا شوق بھی ہوگا. اور جس زمانے اور دور سے ہم گزر رہے ہیں جہاں متفرق دلچسپیاں ہیں بچوں کے لیے، ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، دوسری کتابیں ہیں، ان دلچسپیوں میں بچے کا خود صبح باقاعدہ تلاوت کرنا اور پڑھنا اسے قرآن کریم کی اہمیت کا احساس دلائے گا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس طرح توجہ دلائی کہ اس زمانے میں جب مختلف قسم کی دلچسپیوں کے سامان ہیں، مختلف قسم کی کتابیں موجود ہیں دلچسپی کی، مختلف قسم کے علوم ظاہر ہو رہے ہیں، اس دور میں قرآن کریم پڑھنے کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے اور ہمیں اس طرح توجہ کرنی چاہیے. بس اس کو پڑھنے کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. بچوں میں قرآن کریم کی محبت اس وقت پیدا ہوگی جب والدین قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر غور اور تدبر کی عادت بھی ڈالنے والے ہوں گے، اس کے پڑھنے کی طرف زیادہ توجہ دیں گے. جب ہر گھر سے صبح کی نماز کے بعد یا آج کل اگر سردیوں میں لیٹ نماز ہوتی ہے، کام پر اگر جلدی کسی نے نکلنا ہے تو نماز سے پہلے تلاوت باقاعدہ ہوگی تو وہ گھر قرآن کریم کی وجہ سے برکتوں سے بھر جائے گا اور بچوں کو بھی اس طرح توجہ رہے گی. بچے بھی ان نیکیوں پر چلنے والے ہوں گے جو ایک مومن میں ہونی چاہیے، اور جوں جوں بڑے ہوتے جائیں گے قرآن کریم کی عظمت اور محبت بھی دلوں میں بڑھتی جائے گی. اور ہم میں سے ہر ایک پھر مشاہدہ کرے گا کہ اگر غور کرتے ہوئے ہم باقاعدہ قرآن کریم پڑھ رہے ہوں گے تو جہاں گھروں میں میاں بیوی میں خدا تعالیٰ کی خاطر محبت اور پیار کے نظارے نظر آ رہے ہوں گے، وہاں بچے بھی جماعت کا ایک مفید وجود بن رہے ہوں گے. ان کی تربیت بھی اعلیٰ رنگ میں ہو رہی ہوگی، اور یہی چیز ہے جو ایک احمدی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے پوری توجہ اور کوشش کرنی چاہیے. اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو ہمیں پیدا کرنے کے لیے بہت کوشش فرمائی ہے، اور یہی مقصد تھا آپ کے آنے کا بھی کہ ہم قرآن کریم کو دنیا میں ہر چیز سے اعلیٰ مقام دینے والے بنیں اور اسے وہ عزت دیں جس کے مقابلے میں کوئی اور چیز نہ ہو. قرآن کریم کی عزت کو ہم صرف اس حد تک ہی نہ رکھیں جو عموماً غیر جماعت کرتے ہیں کہ خوبصورت کپڑوں میں رکھ لیا، خوبصورت شیلف میں رکھ لیا، خوبصورت ڈبوں میں رکھ لیا. قرآن کریم کی اصل عزت یہ ہے اور اس کی محبت یہ ہے
کہ اس کے احکامات پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے، اس کے اوامر اور نواہی کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے، جن چیزوں سے خدا تعالیٰ نے روکا ہے ان سے انسان رک جائے، اور جن کے کرنے کا حکم ہے ان کو انجام دینے کے لیے اپنی تمام تر قوتوں اور استعدادوں کو استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بے شمار جگہ اپنی کتب میں، اپنی مجالس میں، ملفوظات میں قرآن کریم کی اہمیت بیان فرمائی ہے اور ان باتوں کا ذکر فرمایا ہے، ان توقعات کا ذکر فرمایا ہے جو ایک بیعت کنندہ کو، ایک احمدی سے اور ایک بیعت کنندہ سے آپ کو ہیں۔ بس ہمیں اپنے گھروں کو تلاوت قرآن کریم سے بھرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں تاکہ اس کے احکام سمجھ میں آئیں۔ گھروں میں بچوں کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ اس کے سمجھنے کے، اس کے ترجمے کے تذکرے اور کوشش بھی ہو، صرف تلاوت کی عادت نہ ڈالی جائے، بلکہ ایسی مجلسیں ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں قرآن کریم سے نکال کے بچوں کے سامنے بیان کی جائیں کہ ان میں بھی شوق پیدا ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نماز اور قرآن کے ترجمے کو سمجھنا اور پڑھنا بڑا ضروری قرار دیا ہے، لیکن صرف ترجمہ پڑھنا اور اصل عربی متن یا عبارت نہ پڑھنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم ہرگز اجازت نہیں دیتے کہ قرآن کا صرف ترجمہ پڑھا جائے، اس سے قرآن کا اعجاز باطل ہوتا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ صرف ترجمہ پڑھنا کافی ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ قرآن دنیا میں نہ رہے، بس قرآن کریم کا اعجاز کہ اپنی اصلی حالت میں ہے، یہی اس کا اعجاز ہے، بہت بڑا اعجاز ہے کہ اب تک یہ اپنی اصلی حالت میں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یقین ہم نے ہی یہ ذکر اتارا ہے اور یقین ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہ اجازت جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اصلی عبارت میں، عربی عبارت میں آج تک چلا آ رہا ہے، اور شدید سے شدید معترضین اور مخالفین اسلام جو ہیں وہ بھی اعتراف کیے بغیر نہیں رہتے کہ قرآن کریم اپنی اصلی شکل میں، اپنی اصلی حالت میں آج تک محفوظ ہے۔ اگر صرف ترجموں پر انحصار شروع ہو جائے تو ترجمے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مختلف ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے، بلکہ جب ہم اپنا ترجمہ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں تو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ترجمہ بالکل مختلف ہے، کیونکہ غیروں نے صحیح ترجمے نہیں کیے ہوئے۔ ایک بہت بڑے اسلام پر اعتراض کرنے والے پادری نے امریکہ میں قرآن کریم کے کچھ ترجموں پر صرف ترجمے لیے تھے، عربی ٹیکسٹ نہیں لیا تھا، متن نہیں لیا تھا، اعتراض کر دیا کہ اسلام یہ کہتا ہے، اسلام یہ، قرآن یہ کہتا ہے۔ اس کو جب ہم نے اپنی تفسیر بھجوائی تو اس کا جواب نہیں اس نے دیا، اور بڑا پیچھا کرنے کے بعد یہی جواب تھا کہ میں نے جو ترجمے کیے ہیں وہ بھی مسلمانوں کے لکھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی ہیں جنہوں نے ہمیں ترجمے میں بھی عربی متن کے قریب تر کر دیا ہے اور اس کے صحیح معنی اور معارف سکھائے ہیں۔ یہاں ضمناً یہ بھی بتا دوں کہ گزشتہ دنوں احمدیت پر کسی اعتراض کرنے والے کا اعتراض نظر میں سے گزرا، جس میں اس نے کہا تھا کہ اگر مرزا صاحب نبی تھے
تو پھر انہوں نے اپنی جماعت کو یہ کیوں کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی پیروی کرو؟ تو اس کا جواب تو آپ کی تحریر کی روح سے بہت جگہ آیا ہوا ہے، یہ قطعاً کبھی کہیں نہیں کہا گیا کہ پیروی کرو. لیکن قرآن کریم کے حوالے سے بات کرتا ہوں. ایک حوالہ ہے، کسی نے آپ کی مجلس میں، حضرت مسیح علیہ السلام کی مجلس میں ذکر کیا کہ حنفی مذہب میں صرف ترجمہ پڑھنا کافی سمجھا گیا ہے. اس پر آپ نے فرمایا اگر یہ امام اعظم کا مذہب تھا تو پھر ان کی خطا تھی، صرف وہ غلط بات تھی. بے شک وہ امام ہیں، انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، بہت سارے مسائل اکٹھے کیے ہیں، لیکن اگر یہ انہوں نے کہا ہے کہ صرف ترجمہ پڑھنا کافی ہے تو یہ غلط ہے. بہرحال اس زمانے میں قرآن کریم کا اصل حفاظت کرنے کا ذریعہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا. آپ نے اپنی جماعت کو قرآن کریم سمجھنے اور اس سے محبت کرنے کی بے شمار جگہ تلقین فرمائی ہے. آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف قانون آسمانی اور نجات کا ذریعہ ہے. گو اس فکرہ کے سیاق و سباق میں ایک بحث کا ذکر چل رہا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قرآن شریف سے وفات ثابت کرنے کے لیے آپ بیان فرما رہے ہیں. لیکن یہ عمومی اصول بھی ہے کہ قرآن شریف قانون آسمانی ہے اور اس لحاظ سے نجات کا ذریعہ ہے. ہم اگر دیکھیں تو دنیاوی قانون بھی صرف قانون بن جانے سے فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ اسے لاگو نہ کیا جائے، اس پر عمل درآمد نہ کروایا جائے. اسی طرح قرآن کریم کا قانون بھی اس وقت فائدہ مند ہے اور نجات دلانے والا ہے جب اس پر عمل کیا جائے. اگر اس پر عمل نہیں ہوگا تو یہ نجات دلانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا. صرف پڑھ لینے اور عمل نہ کرنے سے نجات نہیں ہو سکتی، خدا تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور انعامات کے ہم وارث نہیں بن سکتے. بس قرآن کریم کی تعلیم کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے. آپ علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو قرآن شریف حقیقی برکات کا سرچشمہ اور نجات کا ذریعہ ہے. یہ ان لوگوں کی اپنی غلطی ہے جو قرآن شریف پر عمل نہیں کرتے. عمل نہ کرنے والوں میں سے ایک گروہ تو وہ ہے جس کو اس پر اعتقاد ہی نہیں اور وہ اس کو خدا تعالیٰ کا کلام ہی نہیں سمجھتے. یہ لوگ تو بہت دور پڑے ہوئے ہیں. لیکن وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کہ وہ خدا کا کلام ہے اور نجات کا شفا بخش نسخہ ہے، اگر وہ اس پر عمل نہ کریں تو کس قدر تعجب اور افسوس کی بات ہے. ان میں سے بہت سے تو ایسے ہیں جنہوں نے ساری عمر اسے کبھی پڑھا ہی نہیں. بس ایسے آدمی جو خدا تعالیٰ کے کلام سے ایسے غافل اور لاپرواہ ہیں، ان کی ایسی مثال ہے کہ ایک شخص کو معلوم ہے کہ فلاں چشمہ نہایت ہی مصفہ اور شیریں اور خنک اور اس کا پانی بہت سی امراض کے واسطے اکسیر اور شفا ہے. یہ علم اس کو یقینی ہے، لیکن باوجود اس علم کے اور باوجود پیاسا ہونے کے اور بہت سی امراض میں مبتلا ہونے کے وہ اس کے پاس نہیں جاتا. تو یہ اس کی کیسی بدقسمتی اور جہالت ہے. اسے تو چاہیے تھا کہ وہ اس چشمے پر منہ رکھ دیتا اور سیراب ہو کر اس کے لطف اور شفا بخش پانی سے حظ اٹھاتا، مگر وہ باوجود علم کے اس سے ایسا ہی دور ہے جیسا ایک بے خبر. اللہ تعالی ہمیں اس پیغام کو، اس درد سے بھرے الفاظ کو سمجھتے ہوئے قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری بیعت کا حقیقی حق اسی صورت میں ادا ہوگا جب ہم قرآن کریم کی تعلیم کو اپنے اوپر لاگو کریں گے.
اور قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہوا، کہ قرآن کریم میں بیان ہوئی ہر برائی جو بیان ہوئی ہے اس سے رکنا، اور اس میں بیان شدہ ہر نیکی کو اختیار کرنا، اور اس کو اختیار کرنے کی بھرپور کوشش کرنا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف صرف اتنا ہی نہیں چاہتا کہ انسان ترک شر کر کے سمجھ لے کہ بس اب میں صاحب کمال ہو گیا، بلکہ وہ تو انسان کو اعلیٰ درجے کے کمالات اور اخلاق فاضلہ سے متصف کرنا چاہتا ہے کہ اس سے ایسے اعمال و افعال سرزد ہوں جو بنی نوع کی بھلائی اور ہمدردی پر مشتمل ہوں، اور ان کا نتیجہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاوے۔ بس اگر ایک مومن کو قرآن کریم سے حقیقی محبت ہے تو وہ اس معیار پر خود بھی پہنچنے کی کوشش کرے گا اور کرتا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی وہاں تک لے جانے کی کوشش کرے گا۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شر اور برائی سے رکنا کوئی کمال نہیں، کسی بری حرکت سے رکنا، کسی شر سے رکنا، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ ہمارا مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے ٹارگٹ بڑے رکھنے چاہیے اور اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم میں بیان ہوئی تمام قسم کی نیکیوں کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کرنا۔ جب یہ کوشش ہر مرد، عورت اور بچے سے ہو رہی ہوگی تو ایک پاک معاشرے کا قیام ہو رہا ہوگا، اس معاشرے کا قیام ہوگا جو اسلام کا جس کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ آئے دن جو اسلام اور قرآن کریم پر اعتراض کرنے والے ہیں ان کے منہ بھی بند ہوں گے۔ یہاں دو عورتوں کا آج کل بڑا شعرہ ہے، مختلف جگہوں پہ وہ لیکچر وغیرہ دیتی رہتی ہیں، جو اسلامی قوانین پر اعتراض میں حد سے بڑی ہوئی ہیں۔ گزشتہ دنوں خدام الحمدیہ یو کی کوشش سے UCL میں ایک مباحثہ ہوا ہے، ان کے ساتھ ایک ڈیبیٹ کی صورت پیدا ہوئی جو یونیورسٹی کی انتظامیہ نے آرگنائز کی تھی، جس میں ان دو خواتین نے اسلام پر اعتراضات کی جو ان کا طریقہ کار ہے اپنی طرف سے بڑی بھرمار کی، لیکن ہمارے خدام جن میں سے ایک پاکستانی اوریجن کے ہیں اور یہاں جامعہ میں پڑھتے ہیں، طالب علم جامعہ کے ہمارے UK کے، اور دوسرے ایک انگریز نو احمدی، ان دونوں نے ان کو ایسے مسکت اور مدلل جواب قرآن کریم سے اور قرآن شریف کی تعلیم کی روح سے دیے، اسلام کی حقیقی تعلیم کی روح سے دیے، کہ وہ غصے سے پیچ و داب کھاتی نہیں سنا، بلکہ ان کے حمایتیوں نے بھی ان کی اس حالت پر جس طرح وہ اعتراض کر رہی تھیں بڑھ بڑھ کے افسوس کا اظہار کیا، اور یوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی نوجوانوں کے ذریعے سے اسلام کی فتح ہوئی، اسلام کی تعلیم کی فتح ہوئی۔ بس ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تبھی ہمارے اپنے گھر بھی جنت نظیر بنیں گے اور اپنے معاشرے اور ماحول میں بھی ہم تبلیغ کا حق ادا کرنے والے بن سکیں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا طریق سکھاتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف تدبر اور غور اور فکر سے پڑھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ربا قارن یلنہ القرآن، یعنی بہت سے ایسے قاری ہیں، قرآن کریم کے قاری ہوتے ہیں جن پر قرآن کریم لعنت بھیجتا ہے۔ جو شخص قرآن پڑھتا اور اس پر عمل نہیں کرتا اس پر قرآن مجید لعنت بھیجتا ہے۔ تلاوت کرتے وقت جب قرآن کریم کی آیت رحمت پر گزر ہو تو وہاں خدا تعالیٰ سے رحمت طلب کی جاوے، اور جہاں کسی قوم کے عذاب کا ذکر ہو تو وہاں خدا تعالیٰ کے عذاب سے خدا تعالیٰ کے آگے پناہ کی درخواست کی جاوے، اور تدبر اور غور سے پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کیا جاوے۔ بس یہ
صورت اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس کی اہمیت کا اندازہ ہو، اس سے ایک خاص تعلق ہو. بس یہ اہمیت اور خاص تعلق ہم نے اپنے دلوں میں قرآن کریم کے لیے پیدا کرنا ہے. بعض لوگوں کے اس بہانے اور یہ کہنے کے کہ قرآن شریف سمجھنا بہت مشکل ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض نادان لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے، اس واسطے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ بہت مشکل ہے. یہ ان کی غلطی ہے. قرآن شریف نے اعتقادی مسائل کو ایسی فصاحت کے ساتھ سمجھایا ہے جو بے مثل اور بے مانند ہے، اور اس کے دلائل دلوں پر اثر ڈالتے ہیں. یہ قرآن ایسا فصیح اور بلیغ ہے کہ عرب کے بادیہ نشینوں کو جو بالکل ان پڑھ تھے سمجھا دیا تھا. پھر اب کیوں کر اس کو نہیں سمجھ سکتے؟ اس زمانے میں تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کرتے ہوئے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا ہے، جنہوں نے صرف ظاہری احکام ہی نہیں ہمیں بتائے بلکہ گہرے حقائق و معارف قرآن کریم نے ہمیں کھول کر بیان کر دی. وآخرین منہم لما یعلقوا بہم کا فیض ہمیں پہنچایا ہے. بس اس خزانے سے ہمیں جواہرات جمع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں دیے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس سے حقیقی محبت کرنے والے نہیں بنیں گے. دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جماعت سے باہر مسلمانوں میں جن کی قرأت بڑی اچھی ہے، انعامات حاصل کرتے ہیں، بڑی بڑی ریکارڈنگ کیسٹس کی دنیا میں چلتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض ایسے بھی ہیں جن میں سے اچھی قرأت کرنے والوں میں سے جن کو قرآن کریم کے معنی اور مطالب کا نہیں پتہ، بلکہ بڑے بڑے علماء کو نہیں پتہ لگتا. تبھی تو اسلام میں بہت عرصہ ناسخ و منسوخ کا ایک مسئلہ چلتا رہا ہے آیات کا، اور پھر ابھی بھی بعض آیتوں کی سمجھ نہیں ان کو آتی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا مسئلہ بھی ایک ہے. تو بہرحال ان کے معنی و مطالب سے ناشنا ہے. اس بارے میں ایک بڑی انظار کرنے والی ایک حدیث ہے جو حضرت عباس بن عبد المطلب روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ زمانہ آنے والا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو ڈینگے ماریں گے کہ ہم سے بڑا قاری کون ہے، ہم سے بڑا عالم کون ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کی، فرمایا کہ کیا تمہیں ایسے لوگوں میں کوئی بھلائی والی بات دکھائی دیتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہرگز نہیں. اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ تم میں سے اور اسی امت میں سے ہی ہوں گے، لیکن وہ دوزخ کی آگ کا ایندھن ہوں گے. بس اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بنانے والی اور اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی اور دوزخ کی آگ سے بچانے والی اصل چیز عاجزی سے قرآن کریم کی تعلیم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے. اس کو پیشہ بنانا نہیں بلکہ اس سے محبت کرنا ہے. اور یہ آج ہم میں سے ہر احمدی کا فرض ہے کہ اس پر توجہ دے، اس کے حصول کی کوشش کرے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تم ہوشیار رہو، اور خدا تعالیٰ کی کشتیوں میں فرمایا آپ نے کہ تم ہوشیار رہو اور خدا تعالیٰ کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت کے برخلاف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ. میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کے 700 حکم میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے. حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولیں اور باقی سب اس کے ذیل تھے. سو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کرو.
ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا، کیونکہ جیسا کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ الخیر و کلہ فی القرآن، کہ تمام قسم کی بھلائیاں قرآن میں ہیں، یہی بات سچ ہے۔ افسوس ان لوگوں پر جو کسی اور چیز کو اس پر مقدم رکھتے ہیں۔ تمہاری تمام فلاح اور نجات کا سرچشمہ قرآن میں ہے۔ کوئی بھی تمہاری ایسی دینی ضرورت نہیں جو قرآن میں نہیں پائی جاتی۔ تمہارے ایمان کا مصدق یا مکذب قیامت کے دن قرآن ہے، اور بجز قرآن کے آسمان کے نیچے اور کوئی کتاب نہیں جو بلا واسطہ قرآن تمہیں ہدایت دے سکے۔ خدا نے تم پر بہت احسان کیا ہے جو قرآن جیسی کتاب تمہیں عنایت کی۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ کتاب جو تم پر پڑھی گئی اگر عیسائیوں پر پڑھی جاتی تو وہ ہلاک نہ ہوتے، اور یہ نعمت اور ہدایت جو تمہیں دی گئی اگر بجائے توریت کے یہودیوں کو دی جاتی تو بعض فرقے ان کے قیامت سے منکر نہ ہوتے۔ بس اس نعمت کی قدر کرو جو تمہیں دی گئی ہے۔ یہ نہایت پیاری نعمت ہے، یہ بڑی دولت ہے۔ اگر قرآن نہ آتا تو تمام دنیا ایک گندے مضغے کی طرح تھی۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے مقابلے پر تمام ہدایتیں ہیں اچھے گندے لوتھڑے کی طرح تھی۔ بس پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے لیے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑ دو، کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے۔ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا۔ نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو، اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو، تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ۔ اور یاد رکھو کہ نجات وہ چیز نہیں جو مرنے کے بعد ظاہر ہوگی، بلکہ حقیقی نجات وہ ہے کہ اس دنیا میں اپنی روشنی دکھلاتی ہے۔ نجات یافتہ کون ہے؟ وہ جو یقین رکھتا ہے جو خدا سچ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفیع ہے، اور آسمان کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے اور نہ قرآن کے ہم مرتبہ اور کوئی کتاب ہے، اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور اس کے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے خدا نے یہ بنیاد ڈالی ہے کہ اس کے افاضۂ تشریح اور روحانی کو قیامت تک جاری رکھا۔ یعنی اس کا شریعت اور روحانیت کا فیض جو ہے وہ قیامت تک جاری ہے، اور آخر کار اس کی روحانی فیض رسانی سے اس مسیح موعود کو دنیا میں بھیجا جس کا آنا اسلامی عمارت کی تکمیل کے لیے ضروری تھا، کیونکہ ضرور تھا کہ یہ دنیا ختم نہ ہو جب تک محمدی سلسلہ کے لیے ایک مسیحی روحانی رنگ کا نہ دیا جاتا جیسا کہ موسوی سلسلے کے لیے دیا گیا تھا۔ اسی کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ کرے کہ ہم اور ہماری اولادیں اور آئندہ نسلیں، جو بھی آنے والی نسلیں ہوں تا قیامت، جنہوں نے مسیح محمدی کو ماننا ہے، قرآن کریم سے حقیقی رنگ میں محبت رکھتے ہوئے اس کی تعلیم کو اپنے اوپر لاگو کرنے والے ہوں، اور اس کی برکات سے ہر دم فیض پاتے چلے جانے والے ہوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر